ایک لفظ ہے عبادت. اب میں اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا لفظ بنا عبد سے. عبد غلام جس کا آج آپ تصور نہیں کر سکتے. آج ہمیں جس کا تجربہ ہے وہ امپلائر امپلائی ریلیشن شپ کا ہے. آپ نے کسی کو بطور مزدور رکھا ہے, شام تک کام کرنا ہے, 100 روپے دینے ہیں, وہ آپ کا ملازم ہے, غلام نہیں ہے. وہ جب 8 گھنٹے پورے ہو جائیں گے سلام کرے گا اور جائے گا. اور اگر آپ نے کسی کو رکھا ہے خانسامہ کی حیثیت سے اور آپ کہیں بھائی آج وہ نہیں آیا, بھنگن وغیرہ نہیں آئی ہے, ذرا جاؤ ہمارا وہ ٹوائلٹ صاف کراؤ, وہ صاف کر دے گا. جناب میں آپ کا خانسامہ ہوں, میں ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے ملازم نہیں ہوا. تو لمیٹڈ ٹائم اور فرائض بھی لمیٹڈ. یہ امپلائر امپلائی کے ہیں. وہ فرائض ادا کرنے کے بعد وہ آپ کے برابر کا شہری ہے. 1 ووٹ آپ کا, 1 ووٹ اس کا ہے, کوئی فرق نہیں آپ کے اس کے درمیان. غلام جو ہوتا تھا عبد, وہ آقا کا مملوک ہوتا تھا, ملکیت. اور وہ ہما تن ہما وقت ہما جہت حکم ماننے پر مجبور تھا. رات کو حکم دے رہا تو نہیں کہنا صاحب آج وقت رات کا وقت ہے, آپ کیا حکم دے رہے ہیں, میں تو نہیں مان سکتا, ماننا پڑے گا. کسی بھی وقت کسی بھی نوعیت کا جو بھی حکم دے, ہما وقت ہما تن ہما جہت. اور یہ کہ اگر آقا نے کوئی کوٹڑی دے دی ہے کہ اس پہ رات کو سو جایا کرو, تو وہ اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی, ملکیت آقا کی ہے. وہ خود ہی ملکیت اپنے آقا کا ہے. کوئی چارپائی دے دی ہے سو جایا کرو, تو وہ اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی. تم بھی اپنے آپ کو کسی شے کا مالک نہ سمجھو. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں وہ اللہ کی ملکیت ہے. تو یہ عبدیت, یہاں تک کہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس زمانے میں آقا کو اختیار تھا جس طرح چاہے ٹارچر کرے, جس طرح کی چاہے تکلیف دے, اور جب چاہے قتل کر دے, کوئی مقدمہ نہیں, غلام کی طرف سے کوئی مدعی نہیں, کوئی اس پر پکڑ دھکڑ نہیں. تم نے کیا کیا؟ بالکل جیسے آپ کی بکری تھی, آپ نے ذبح کی اور گوشت پکا کے کھا لیا, کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے میری ملکیت تھی بکری, میں نے اس کو ذبح کیا, گوشت کھایا, تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ اسی طرح اگر وہ آقا جو ہے وہ غلام کو قتل کر دیتا تھا تو اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی, کوئی بات پوچھ نہیں. اس معنی میں اللہ کے غلام بننا, ہما تن ہما وقت ہما وجوہ ہما جہت, اللہ کی غلامی, اللہ کی اطاعت. یہ ہے عبادت کا ظاہری پہلو, یا میں کہا کرتا ہوں عبادت کا جسد, عبادت کا ظاہر, عبادت کا جسم جو نظر آتا ہے. ایک ہے عبادت کی جان یا عبادت کی روح جو نظر نہیں آتی. ہماری جان کہاں ہے, کسی کو نظر آتی ہے, روح کہاں ہے, کسی کو نظر آتی ہے, لیکن ہمارا وجود جان ہی سے تو ہے, جان نکل جائے گی تو پھر تو یہ جسد جو ہے یہ گل سڑ جائے گا. اگر جلدی سے تم نے اس کو پہنچا نہ دیا قبر کے اندر, یا جلدی سے کریا کرم نہ کر دیا, اس کو جلا نہ دیا, تو سڑے گا پوری طریقے سے, متعفن ہو جائے گا. تو اگرچہ قرآن مجید میں محض اطاعت پر بھی لفظ عبادت کا اطلاق ہوا ہے. چنانچہ جب حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں پیش ہوئے پہلی مرتبہ, فرعون نے ایک بھپتی جست کی, اپنے حواریوں اور درباریوں سے مخاطب ہو کر, یہ کون لوگ ہیں جو ہم سے اس طرح بات کر رہے ہیں, ہم سے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں؟ اصل معنا بنی اسرائیل وقومہما لنا عابدون, ان کی قوم تو ہماری غلام قوم ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ فرعون یا ان کی قوم کی پرستش نہیں کرتے تھے, عبادت نہیں کرتے تھے, لیکن چونکہ اطاعت پر مجبور تھے لہذا اس کے لیے لفظ اس نے استعمال کیا عابدون, قومہما لنا عابدون. اور ایک اور موقع پر یہ بات آئی کہ جب فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا, اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے محل میں پالا تھا, ہمارے ٹکڑوں پر پل کر ہماری بلی ہمیں کو میاؤں. تو حضرت موسیٰ نے کہا وتلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل, تم بڑا احسان جتا رہے ہو میرے اوپر جب میں تمہارے محل میں پلا بڑھا ہوں, جبکہ تم نے میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے. عبدت, تو عبادت کا اطلاق محض اطاعت پر بھی ہے, چاہے وہ خواہی نہ خواہی ہو, مجبوری سے ہو, کراہت کے ساتھ ہو, لیکن یہ اطلاق اس پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جو جدید مفکرین ہیں اسلام کے, انہوں نے اس اطاعت کے پہلو کو اتنا نمایاں کیا ہے, اتنا نمایاں کیا, اس لیے کہ عام لوگوں کے ذہن سے یہ تصور گزر گیا تھا نماز روزہ حج زکات عبادات ہو گئی بس, اور کون سی عبادت چاہیے تمہیں. تو ان کو بتانے کے لیے نہیں, پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت, ہما تن ہما وقت ہما جہت ہما پہلو اطاعت. یہ صحیح بات ہے کہ جو ایمفیسائز کی گئی, اور آج بہت سے لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی ہے, بہت بڑی تعداد نے امت اس حقیقت کو جان چکی ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں دین ہے, یہ مکمل نظام حیات ہے, یہ مکمل ضابطہ حیات ہے, اور اس سب میں اطاعت مطلق اللہ کی درکار ہے. لیکن ایک پہلو ابھی پوری طرح اجاگر نہیں ہوا. اللہ کی عبادت میں اگر وہ بالاکراہ ہو رہی ہے, طبیعت کے خلاف ہو رہی ہے, تو وہ منافقانہ اطاعت ہے. جیسے کہا گیا یہ منافق نہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے مگر کسل مندی کے ساتھ اور بہت ہی طبیعت پر جبر کر کے. کیا کرے, اس معاشرے میں کوئی مسلمان سمجھا ہی نہیں جا سکتا تھا جو نماز نہ پڑھتا تو نماز تو پڑھنی پڑ رہی, وہ منافقت.
اللہ کی اطاعت کاملہ اس کی محبت شدیدہ کے تحت، اس کے شکر کا جذبہ، اے اللہ تیرے لیے حمد ہے، کل شکر تیرے لیے، کل ثنا تیرے لیے، اس شکر اور محبت کے جذبے سے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو وہ ہے جو شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. تو اللہ کی اطاعت مطلق، اس کی محبت شدیدہ کے ساتھ دو چیزیں جمع ہوں گی تو پھر وہ اللہ کی عبادت بنے گی. چنانچہ وہ جسد ہے تو یہ روح ہے، یہ جان ہے، عبادت ہے. اور فارسی کے دو الفاظ بخوبی ان کے فرق کو واضح کرتے ہیں. ایک ہے بندگی، جو ابھی میں نے شعر سنایا، بندگی وہ اطاعت. ایک ہے پرستش. پرستش ہوتی ہے محبت سے. کوئی زر پرست ہے، کوئی شہرت پرست ہے، کوئی اقتدار پرست ہے، کوئی وطن پرست ہے، کوئی قوم پرست ہے، کوئی خود پرست ہے. یہ پرستش. پرستار کہہ دیتے ہیں آج کل جو مختلف ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں، ان کے جو پرستار ہیں، پرستار کہلاتے ہیں. تو اللہ کی پرستش کے ساتھ اس کی اطاعت مطلقہ جمع ہوں گے تو عبادت بنے گی. یہ تو ہو گیا عبادت کی تعریف کا معاملہ. اسی لیے امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد جو سب سے بڑے شاگرد ہیں حافظ ابن قیم، انہوں نے عبادت کی تعریف جس طور سے بیان کی، امام ابن تیمیہ نے زیادہ زور دیا اطاعت پر، اور حافظ ابن قیم نے، وہ چونکہ ایک صوفی مزاج آدمی تھے، انہوں نے مقدم رکھا محبت کو. العبادت تجمع اصلین، عبادت دو چیزوں، دو بنیادی چیزوں کو جمع کرنے سے وجود میں آتی ہے. غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، حد درجے کی محبت اللہ کی اور حد درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا، گر جانا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو حکم ہے حاضر ہے پروردگار، جو حکم ہے حاضر ہے. بعض چیزیں اس عبادت کے ساتھ زمینوں کے طور پر ہیں. مثلاً دعا، الدعاء مخ العبادہ، اور یہ بھی فرمایا الدعاء هو العبادہ. دعا جو ہے وہ عبادت کی روح ہے، عبادت کا مغز ہے. جیسے ہڈی، اس میں سے آپ نے وہ گلی کھینچ لی اور باقی پھینک دی. باز قرآن مغزہ برداشت ہے، اس دخاں پیشے سگا انداخت ہے. تو یہ جو مغز ہے، عبادت روح ہے، جوہر ہے، مغز ہے. دعا مغز ہے، عبادت ہے. بلکہ یہ بھی الدعاء هو العبادہ. اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جو عبادت کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں، تعظیم کے اظہار کے لیے. قنوت ہے، ہاتھ باندھ کر اور سر کو قدرے جھکا کر کھڑے ہو. رکوع ہے، سجود ہے. اور پانچویں چیز عبادت میں اخلاص. کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو، کوئی اپنی شہرت مطلوب نہ ہو، کوئی اپنے زہد و تقویٰ کا اشتہار دینا مطلوب نہ ہو. اخلاص.